دو طرح کے لوگ آئے میرے مولا سے لڑائی کرنے، اہل بیت سے لڑائی کرنے. دو طرح کے طبقات آئے. ایک طبقہ آیا بغیر کلمہ، یعنی یہودی آئے، عیسائی آئے، کافر آئے. جو بغیر کلمہ کے آئے نا، انہوں نے لڑائی کی صرف مردوں سے، اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا، انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ شہزادیاں جن کے نموز کے لیے چاند چھپ جائے، سورج بادلوں میں گھس جائے، جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی، بازار کا پتہ نہیں تھا، کتنے موڑ ہیں، کتنے چوک ہیں. جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا. چراغ گل کیے جاتے، دائیں بائیں بائی حصار بنتے، آگے بابا ہوتے تو پاک زہرا کی بیٹیاں جاتی نانا جان کی قبر کی زیارت کے لیے. ملک الموت جن کی دہلیز پہ کھڑا رہے، جبریل امین اجازت کے بغیر اندر جانے کی جرات نہ کرے. اوہ کیا ادر رسالت دیا امت نے. مصطفیٰ کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں، شام کے بازار میں، دمشق کے بازار میں گھمایا جا رہا ہے. لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے ہیں. کوئی تیر پھینکتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی ٹھٹھا مذاق کرتا ہے. اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں، اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں، اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں، یہ مرتضیٰ کی بیٹیاں، یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں. شام کا بازار ہے، ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے اپنے گھر جاتی ہے، کہتی ہے اماں میرے ساتھ باہر چل، میں تجھے قیدی دکھاتی ہوں. کہتی ہے ان قیدیوں میں ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے. سپاہی اسے چابک مارتا ہے. وہ حضرت حمیدہ تھی. وہ دوڑ کے آئی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک قافلہ ہے، مردوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے ہوئے ہیں، عورتوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں. کس حیات میں باندھے ہوئے میں بیان نہیں کر سکتا. وہ دوڑ کے اپنے گھر گئی، جو گھر میں چادریں پڑی تھی لے آئی، سید زادیوں کے سر ڈھانپنے لگی. پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی سیدہ زینب فرماتی ہے خاتون اللہ تیرا بھلا کرے، اس پردیس میں، اس غربت میں تو کسی نے سلام تک نہیں کیا. مذاق اڑانے والے بڑے ہیں، تیر پھینکنے والے بڑے ہیں، تو کون ہے؟ حضرت حمیدہ عرض کرتی ہے میں نہیں جانتی آپ کون ہیں. میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی. پاک فاطمہ زہرا کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا تھا، میں ان کی نوکرانی تھی. پاک سیدہ نے مجھے ایک وصیت کی تھی، حمیدہ تیری شادی شام ہونے والی ہے. شام کے بازاروں میں، دمشق کے بازاروں میں تمہیں قیدی ملے گے. قیدی میری وصیت یاد رکھنا، جب قیدی ملے تو ان کی خدمت کرنا. میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میں تو پاک سیدہ کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہے خاتون سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا جلدی سنتا ہے. تو نے ہماری خدمت کی ہے، بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ تیرے لیے ہم قیدی دعا کر دیں. وہ عرض کرتی ہے جب میں پاک سیدہ کی نوکرانی تھی تو آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کو روٹیاں بنا بنا کے دیتی تھی. میں آپ کی صاحبزادی سیدہ زینب کی خدمت کرتی تھی، نوکری کرتی تھی. میرا شوہر بڑا ظالم ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا. مرنے سے پہلے آخری خواہش یہی ہے، ہر نماز میں دعا مانگتی ہوں حسین کا دیدار ہو جائے، زینب کی زیارت ہو جائے. میرے بزرگوں، بیٹوں، بیٹیوں، ماں، بہنوں، آپ کو اللہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا. پاک سیدہ فرماتی ہے خاتون
اللہ نے تیری دعا بڑی جلدی سن لی. وہ نیزے میں جو سر نظر آ رہا ہے جی بھر کے دیدار کر لے وہ فاطمہ کا حسین ہے. مجھے دیکھ لے میں فاطمہ کی زینب.